تھا کہ دشمن اگلے دن بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دشمن طیاروں نے 7 ستمبر کو پہلا حملہ رات کے اندھیرے میں اور دوسرا دوپہر کے وقت کیا۔ بھارت کے چنگھاڑ سے طیارے حملہ آور ہوئے تو ایم ایم عالم اور امتیاز بھٹی نے انہیں وہ سبق سکھایا کہ دشمن آج تک زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارتی پائلٹ اپنی مستی میں سرگودا ایئر بیس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے 2 فارمیشنز میں حملہ کیا تھا، لیکن ان کے سامنے پاکستان کے بہترین فائٹر پائلٹ ایم ایم عالم تھے۔ انہوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا، دوسرا بھاگ نکلا، اس کے تعاقب میں آگے گئے تو دشمن ہوا بازوں کا ایک اور دستہ سرگودا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک کاؤنٹر اٹیک سے بھارتی گھبرا گئے اور سارے طیارے مختلف سمت میں موڑنے کی بجائے ایک ہی سمت میں موڑ لیے۔ ایم ایم عالم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر فائر کھول دیے اور صرف 30 سیکنڈز میں اپنی مشین گن سے 4 طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ ایم ایم عالم نے صرف 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے زمین بوس کر دیے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ امتیاز بھٹی اس تاریخی، ناقابل فراموش اور حیرت انگیز ریکارڈ کے چشم دیدہ گواہ تھے۔ یہ سانگلا ہل کی فضائیں تھی جہاں ایک تاریخ رقم ہوئی تھی۔ ہوا بازی کے زبان میں ہونے والے اس ڈاگ فائٹ میں 1 منٹ میں کسی فائٹر پائلٹ نے دشمن کے 5 جہاز گرائے تھے اور ایس ان ڈے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا تھا، جو ایک دن میں دشمن کے 5 جہاز گرانے پر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا یہ اعزاز اس لیے بھی منفرد تھا کہ ایم ایم عالم نے یہ سب کچھ صرف 1 منٹ اور ایک ہی سٹرائک میں کیا تھا۔ ان کے اس کارنامے کو پاک فضائیہ کے میوزیم میں تازہ کیا گیا ہے، جہاں ان کا مجسمہ اور وہ جہاز رکھا گیا ہے جس نے بھارتی دستوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ میوزیم میں ایم ایم عالم کے نام سے ایک کارنر بھی مختص ہے۔ اس جنگ کے دوران ایم ایم عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے تھے، جبکہ 2 کو نقصان پہنچایا۔ اس بہادری پر انہیں 2 بار تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ ایم ایم عالم نے پاکستان ایئر فورس میں مختلف پوزیشنز پر خدمات انجام دی۔ اسکواڈ لیڈر، انسٹرکٹر، ڈائریکٹر آپریشن اور اسسٹنٹ آف دی ایئر سٹاف کے عہدوں پر فائز رہنے والے پاکستانی ہیرو کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ایم ایم عالم 1982 میں ایئر کوموڈور کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ہم وقت پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث ایئر فورس میں انہیں لٹل ڈریگن بھی کہا جاتا تھا۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتب بینی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور طویل علالت کے باعث 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان ایئر فورس مسرور بیس کراچی میں انہیں سرکاری اعزاز سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد شہداء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میاں بالی ایئر بیس اور لاہور کے پوش ایریا کی ایک مشہور شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ جرأت اور بہادری کی مثال پاک فضائیہ کا فخر محمد محمود عالم پاکستان